بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور نیکوکارو صالحین جن کو مشرکین نے معبود بنا رکھا تھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کی دعوت لے کر اٹھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا ہر معبود کو چھوڑنے کا مطالبہ کیا، تو مشرکین پر یہ بات بہت گراں گزری اور انہیں یہ مطالبہ بہت بھاری اور غلط محسوس ہوا۔ انہوں نے کہا، یہ کوئی سازش ہے جو اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور ہے۔ یہ کیا تک ہے کہ اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک معبود بنا ڈالا۔ یہ تو عجیب چیز ہے۔ اور ان کے بڑوں کا ایک گروہ اٹھا کہ چلو اور اپنے معبودوں پر ڈٹ جاؤ، یقیناً یہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ ہم نے تو ایسی بات کسی اور ملت میں سنی ہی نہیں، یہ گھڑی ہوئی بات ہے۔ اس کے بعد جب دعوت و تبلیغ کا کام مزید آگے بڑھا اور ادھر مشرکین بھی اپنے شرک کو بچانے اور اسلام کی تبلیغ روکنے اور مسلمانوں سے اسلام کا اثر دھونے کے لیے حجت و بحث کے درمیان میں اتر پڑے، تو ان پر مختلف پہلوؤں سے دلیل قائم کی گئی۔ ان سے کہا گیا کہ آخر تمہیں یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی کہ اللہ نے اپنے مقرب اور مقبول بندوں کو اس دنیا میں تصرف کرنے کی قوت دے رکھی ہے، اور وہ ضرورتیں پوری کرنے، مصیبتیں ٹالنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ اس کی تو صرف دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، پہلا یا تو تمہیں غیب معلوم ہو گیا ہو، دوسرا یا پھر پچھلے انبیاء نے کوئی کتاب چھوڑی ہو اور اس میں تمہیں یہ بات لکھی ہوئی مل گئی ہو۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب ہے جیسے وہ لکھتے ہیں؟ اور فرمایا، آتونی بکتابک من قبل ھذا او آثارۃ من علم ان کنتم صادقین، میرے پاس پہلے کی کوئی کتاب لاؤ یا علم الہی کا کوئی بقیہ لاؤ اگر تم لوگ سچے ہو۔ اور فرمایا، قل ھل عندکم من علم فتخرجوہ لنا ان تتبعون الا الظن وان کنتم الا تخرصون۔ اے پیغمبر، ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس کچھ علم ہے؟ اگر ہے تو ہمارے سامنے لاؤ، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم لوگ محض گمان کی پیروی کرتے ہو اور ادھر ادھر کی باتیں لاتے ہو۔ چنانچہ یہ بات مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے کہ انہیں نہ تو کوئی غیب کا علم ہے اور نہ انبیاء کی کتابوں میں سے کسی کتاب میں انہیں یہ بات ملی ہے۔ اس لیے انہوں نے نہایت صفائی سے کہا، بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو جس بات پر پایا اسی کی پیروی کر رہے ہیں، اور یہ کہ انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک امت طریقے پر پایا اور ہم بھی انہی کی ڈگر پر چل رہے ہیں۔ اس جواب سے جب مشرکین کی جہالت اور بے بسی کھل گئی تو ان سے کہا گیا کہ دیکھو، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم لوگوں کو تو نہیں معلوم لیکن اللہ جانتا ہے، اس لیے اس کی بات سنو، وہ تمہارے ان شرکاء کی حقیقت بتاتا ہے، کہتا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک اللہ کے ماں سوا جن کو تم لوگ پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہی ہیں، یعنی جو چیزیں اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں ان پر جس طرح تم کو قدرت حاصل نہیں، اسی طرح تمہارے ان شرکاء کو بھی ان پر قدرت حاصل نہیں، پس تم اور وہ دونوں بے بس ہونے اور قدرت نہ رکھنے میں یکساں اور برابر ہو۔ اس لیے اللہ نے ان کو چیلنج کیا، فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، یعنی اگر تم سچے ہو تو ذرا ان کو پکارو اور وہ تمہاری مراد پوری کر کے دکھائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، تم لوگ اللہ کے ماں سوا جن کو پکارتے ہو
وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں گے، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو جواب نہ دے سکیں گے، اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے، اور ایک خبر رکھنے والے جیسی خبر تمہیں کوئی اور نہیں دے سکتا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، لہٰذا اس نے جو یہ بات بتائی ہے تو یہی صحیح ہے، کوئی اس کے بجائے کچھ اور بتائے تو وہ غلط ہے۔ نیز فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشرکون ایان یبعثون۔ اللہ کے ماں سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اور فرمایا ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون ولا یستطیعون لہم نصرا ولا انفسہم ینصرون۔ کیا یہ ایسے لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہ ان کی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد آپ کر سکتے ہیں۔ اور فرمایا اور ان لوگوں نے اللہ کے ماں سوا ایسے لوگوں کو معبود بنا رکھا ہے جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں، جو خود اپنے لیے بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں، نہ موت اور نہ زندگی اور نہ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ جب اللہ نے ان شرکاء کی بے بسی اور لاچاری بیان کر ڈالی اور بتا دیا کہ مشرکین کی کسی بھی گمان کردہ چیز پر وہ کوئی قدرت نہیں رکھتے، تو معاً اس کا نتیجہ بھی بتا دیا کہ ان لوگوں کو اپنی ضرورت کے لیے پکارنا اور ان سے کوئی امید رکھنا بالکل باطل اور فضول ہے، اس کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سلسلے میں چند نہایت دلچسپ مثالیں بھی بیان کی ہیں۔ ایک جگہ فرمایا ہے